اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کربلا کے محضر شہادت پر ترتیب دی گئی ہے۔ کربلا کا یہ محضر شہادت کیا ہے، یہ کس نے ترتیب دیا اور اس کا ذکر کن روایات میں ملتا ہے، یہ سب جان سکیں گے ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین، لفظ محضر مذکر ہے اور اس کے لغوی معنی حاضر ہونے کی جگہ یا وہ کاغذ جو قاضی کی مہر سے مزین کیا گیا ہو، یا وہ نوشتہ کہ جس پر کسی دعوے کے ثبت کرنے کے لیے لوگ اپنی مہریں لگائیں یا دستخط کریں۔ اس کے علاوہ فہرست یا لسٹ کو بھی محضر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کربلا کے شہادت نامے اور تاریخ میں محضر شہادت کا لفظ شہدائے کربلا کی فہرست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لفظ کو پڑھتے یا سنتے ہی ذہن شہدائے کربلا کی جانب مبذول ہو جاتا ہے۔ شہدائے کربلا کی تعداد کم از کم 72 بیان کی گئی ہے، جبکہ محققین کے مطابق شہدائے کربلا کی کم تعداد کا بیان حکومتی مورخین کی سازش ہے۔ اس تعداد کو کم از کم بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اس جنگ کو صرف امام حسین علیہ السلام کی ذاتی لڑائی کے طور پر متعارف کروایا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ حق پر نہ تھے اور بغاوت پر آمادہ تھے، اس لیے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تاریخ مسعودی میں شہدائے کربلا کی تعداد 800 بیان کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اتنی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے مسعودی اپنی کتاب میں ان کے نام تحریر نہیں کر سکا۔ امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی ایک دیوار پر شہدائے کربلا کی ایک فہرست کندہ ہے، جس میں 124 شہداء کے نام تحریر کیے گئے ہیں۔ جدید تحقیق کرنے والوں نے بھی شہدائے کربلا کے 200 سے زائد نام کتابوں میں بیان کیے ہیں، ان کے قبائل اور خاندانوں کا تعارف کروایا ہے، اور یہ لوگ کہاں سے اور کس ملک کے تھے اور کس قومیت کے تھے یہ بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، شہدائے کربلا وہ چنی ہوئی ہستیاں اور اصحاب حسین تھے کہ جن کا انتخاب خاص طور پر خدائے لم یزل کی ذات نے امام حسین علیہ السلام اور مارکہ کربلا کے لیے کیا تھا، اور ان کے نام روز ازل سے لوح محفوظ پر تحریر کیے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کربلا تو پہنچے، لیکن اس وقت تک تمام شہادتیں ہو چکی تھیں اور شام غریبہ میں خیام کو آگ لگی ہوئی تھی۔ کربلا کے وقت ان میں سے اکثر مختلف ممالک اور علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہ لوگ واقعہ کربلا کے دن یا اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کاروان شہادت میں شریک ہوئے، یا وہ افراد جو مدینہ سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے یا پھر مکہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ البتہ شہدائے کربلا کی اس فہرست میں کم از کم 4 ہستیاں وہ ہیں جو واقعہ کربلا سے پہلے شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں، اور ان کے نام بھی شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل ہیں۔ وہ 4 ہستیاں جناب مسلم ابن عقیل، جناب ہانی بن عروہ، جناب قیس بن مسہر سیداوی اور جناب سلمان بن ابی رزین ہیں۔ ان ہستیوں کی شہادت واقعہ کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خاطر ہوئی۔ البتہ سلمان بن ابی رزین کی شہادت پر 2 نظریات ہیں، ایک یہ کہ ان کی شہادت بصرہ میں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ بہرحال انہیں شہدائے کربلا میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، میری ذاتی تحقیق اور نظریے کے مطابق یہ فہرست 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں شہدائے کربلا کا نام ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں ان افراد کا ذکر ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شریک تھے لیکن شہادت کے درجے پر فائز نہ ہو سکے۔ انہی ناصرین میں مخدرات عصمت یعنی خواتین اہل بیت، اور کربلا میں موجود بچے، اور وہ جنگجو جو جنگ میں تو شریک تھے لیکن شہید نہ ہوئے اور قید ہو گئے یا زخمیوں میں پڑے رہے بھی شامل تھے، جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، جناب حسن مصنع، محمد اصغر بن عقیل، عمر بن امام حسن، زید بن امام حسن اور قاسم بن عبداللہ بن جعفر طیار وغیرہ۔
ناظرین، اسی طرح زخمی ہو جانے والے اصحاب کے ضمن میں 11 ناموں کا ذکر علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان مرصوص میں کیا ہے۔ 12ویں شخصیت سدیف حبشی ہیں، جن کا ذکر کسی حوالے کے بغیر سید جعفر الزمان نے اپنی کتاب مجالس المنتظرین کی جلد نمبر 5 میں کیا ہے۔ اسی طرح ناصرین حسین میں حضرت عبداللہ بن ایوب ہیں، جن پر ایران میں ایک فلم روز واقعہ بھی بنائی گئی تھی۔ ان کے لیے امام حسین علیہ السلام راستے میں ایک گھوڑا چھوڑ کر کربلا کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ عبداللہ بن ایوب اس گھوڑے پر بیٹھ کر جب کربلا پہنچے تو تمام شہادتیں ہو چکی تھیں اور خیام کو آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن ایوب بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب ہوش آیا تو اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ ناظرین، شہدائے کربلا کی اس فہرست میں کربلا میں شہید ہونے والی خواتین بھی ہیں۔ علامہ حیدر عباس صاحب نے بنیان مرصوص میں کربلا میں 9 خواتین کا تذکرہ کیا ہے جو درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔ کربلا میں شام غریبہ میں جب خیام پر حملہ کیا گیا تو اس بھگدڑ میں گم ہو جانے والے بچوں کا تذکرہ مختلف مورخین نے کیا ہے، جن کی تعداد 33 سے لے کر 38 تک بیان کی گئی ہے۔ کتاب بنیان مرصوص میں علامہ حیدر عباس نے معروف اور غیر معروف شہداء کی جو تعداد بیان کی ہے وہ 229 ہے، جبکہ شہید خواتین کی تعداد 9 بیان کی ہے۔ اس طرح کربلا میں اصحاب اور خواتین ملا کر 238 کی تعداد بن جاتی ہے۔ ان میں اگر ان 38 بچوں کو بھی شامل کر لیا جائے کہ جن کا شام غریبہ کے بعد کوئی پتہ نہ چل سکا تو پھر یہ تعداد 278 ہو جاتی ہے۔ تحقیق کا دروازہ کھلا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آن لائن کتابیں، لائبریریاں اور مخطوطات یعنی ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ کتابیں جو پرنٹ نہیں ہو سکیں، انٹرنیٹ پر دستیاب ہونے کی سہولت میسر آنے کی وجہ سے پچھلے 20 سال کے دوران تاریخ کربلا کے نئے مطالب اور زاویے حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر لکھے جانے والے حسینی انسائیکلوپیڈیا جو 850 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہے اور اب تک دنیا میں لکھے جانے والے کسی بھی انسائیکلوپیڈیا میں سب سے بڑا ہے، میں آیت اللہ صادق کرباسی نے کربلا سے متعلق نئی معلومات سے پردہ اٹھایا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو یقیناً اسے سابقہ محققین سے کئی گنا زیادہ بہتر وسائل اور سہولیات میسر ہیں۔ بہرحال ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے ناصرین اور شہداء کی یہ فہرست کس نے اور کب مرتب کی، تو اس سلسلے میں شیعہ عقائد میں یہ تسلیم شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام اور شرکائے کربلا کو روز ازل سے ہی چن لیا تھا اور ان کا اس عظیم قربانی اور مصائب کے لیے انتخاب کر لیا تھا، اور لوح محفوظ میں ان ناصرین اور شہداء کے نام ان کے اوصاف اور حالات کے ساتھ درج کر دیے تھے۔ کتاب بحار الانوار کی جلد 44 اور کتاب علل الشرائع میں بیان کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کے نام لوح محفوظ میں لکھ دیے تھے۔ بحار الانوار اور مستدرک الوسائل میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے انصار کے بارے میں خبر دی گئی اور ان کے نام بتائے گئے۔ زیارت رجبیہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے اصحاب ربانی، آپ پر سلام ہو، آپ اللہ رب العزت کی افضل اور خاص مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے انتخاب کیا۔ ناظرین، کتب راوندی نے کتاب الخرائج میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اے حسین، تم عنقریب عراق کی ایک سرزمین پر قتل ہو گئے اور تمہارے ساتھ اصحاب کی ایک جماعت شہید ہوگی۔
جو آہنی تلواروں اور نیزوں سے متاثر نہ ہو سکے گی۔ ناظرین، کربلا اور شہدائے کربلا کے نام آل محمد کے گھروں میں معروف تھے، اور آل محمد کی مختلف ہستیاں ان ناموں اور ان کو پیش آنے والے حالات، حتیٰ کہ کس شہید کے ساتھ کس مقام پر کیا واقعہ پیش آئے گا، یا کوئی ناصر یا شہید کس طرح سے اور کس مقام سے آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوگا، ان سب سے آگاہ تھے۔ کتاب کامل الزیارات کے صفحہ 111 پر مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس زمین کو جانتا ہوں جہاں حسین کا خون بہایا جائے گا، اور یہ زمین دو نہروں کے بیچ میں ہے۔ ناظرین، بحار الانوار کی جلد 44 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جاتے ہوئے کربلا میں سے گزرے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقام پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ یہاں ہماری آل کے افراد اور ان کے اصحاب کی سواریاں رکیں گی، یہاں ہماری عورتیں قید ہوں گی، اور یہاں ہمارے نوجوان شہید کیے جائیں گے اور ان کا خون بہایا جائے گا، جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، اسی سے ملتی جلتی روایت کو شیخ صدوق نے امالی میں بھی بیان کیا ہے۔ کتاب الکافی، کمال الدین اور بحار الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک لوح تھی جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی تھی، جس میں تمام ائمہ کے نام اور ان کے حالات درج تھے، اور اس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کا ذکر بھی موجود تھا۔ ناظرین، اسی طرح کتاب نفس المحموم میں منقول ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے تھے کہ حضرت سید الشہداء کے اصحاب گنے چنے ہوئے مخصوص افراد تھے کہ جن کے نام اور اعداد لکھے ہوئے ہیں، اور وہ صحیفہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب محمد بن حنفیہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں بھی ان افراد میں ہوتا۔ تاہم یہ یاد رہے کہ محمد بن حنفیہ کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں ذمہ داریاں دے کر سفر کا آغاز کیا تھا، اس لیے جناب محمد بن حنفیہ کربلا میں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح کتاب اصحاب الیمین میں علامہ حسین بخش جاڑا نے صفحہ 323 پر بیان کیا ہے کہ ابن عباس پر لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی ترک نصرت کا اعتراض کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد معین تھی، اور نہ ان میں سے ایک بڑھایا جا سکتا تھا اور نہ ہی ایک کم ہو سکتا تھا، اور ہم میدان کربلا میں جانے سے پہلے ان کے ناموں سے واقف تھے۔ ناظرین، اس پیش کردہ روایات اور مطالب سے یہ بات واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب خاص چنے ہوئے افراد تھے، اور یہ فہرست جسے تاریخ میں محضر شہادت کے نام سے جانا جاتا ہے، آل محمد علیہ السلام کے پاس لوح یا صحیفے کی شکل میں پہلے سے موجود تھی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کون کہاں سے اور کس مقام سے آ کر ہمارے ساتھ ملے گا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کوئی شام سے سفر کر کے آیا تو کوئی ترکستان سے، کوئی کوفہ سے آیا اور کوئی بصرہ سے۔ جب تک یہ تعداد پوری نہیں ہوئی تب تک جنگ کربلا شروع نہیں ہوئی۔ مکہ سے کربلا تک دوران سفر بعض مقامات پر زیادہ وقت صرف کیا گیا، اور بعض مقامات پر امام حسین علیہ السلام نے راہ چلتے ہوئے مسافروں کو بلا کر اپنا ساتھ دینے کی پیشکش کی، یا کچھ کے پاس خود چل کر گئے اور انہیں اپنے کاروان میں شامل کرنے کے لیے لے کر آئے۔ ناظرین، محضر شہادت اسرار الہی میں سے ایک راز تھا، اور اس راز سے آل محمد علیہ السلام کربلا کا سانحہ ہونے سے پہلے سے ہی بخوبی آگاہ تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اولڈ اور بلینڈ آف ہسٹری آفیشل پر ویڈیو دیکھتے رہیے، اور انہیں شیئر کر کے تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصہ دار بنیے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے، اور خلق خدا میں آسانیاں پیدا کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔